بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کا ہاتھ۔ یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اس کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا، میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں۔ میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس بات کی سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ کا چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف ب ت اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرم پورے میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھریاں پڑی تھیں۔ میں ان گٹھریوں اور تھیلوں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی ہوئی تھی۔ دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور ب بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماعت اور گویائی سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے۔ بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد اسکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا اب تک اس اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر بیچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی میں اب آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا ملفوف مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں۔ کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر ہوں، ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں۔
या फिर मुझे बाहर सेट करा दें। कोई कहता है कि हमने फ़लाँ हस्पताल बनाया, फ़लाँ तालीमी इदारा कायम किया, आप कॉलम में इसकी तारीफ़ कर दें, हमें कुर्बानी की खालें मिल जाएंगी, अहले खैर हमारी इमदाद फरमा देंगे और यूं हमारा इदारा फल फूल जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सिलसिला जब दिनों से महीनों और महीनों से बरसों तक फैलता है तो इंसानी सब्र जवाब दे जाता है और इस वक्त शदीद ख्वाहिश पैदा होती है इस हजूम में कोई ना कोई ऐसी आवाज़ हो जो करीब आकर कहे, मैं इमदाद लेने वाला नहीं, इमदाद देने वाला हूँ। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो जो किसी मदद इमदाद के बगैर कोई इदारा चला रहा हो, जिसे कुछ हासिल करने का लालच ना हो, जिसने बाहर चंदे का बक्स ना रखा हो। यकीन फरमाइए, मुझे आज तक सिर्फ ये 2 हजरात मिले हैं। पहले साहब ने कहा, मैं ज़रूरतमंदों की इतनी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, तो दिल खुशी से झूम उठा। और जब मैंने दूसरे से अर्ज़ किया, हुजूर मैं बच्चों के लिए पानी का एक कूलर और एक नई दरी पेश करना चाहता हूँ, मुस्कुराए और आहिस्ता आवाज़ में बोले, बेटा हमें इसकी ज़रूरत नहीं, पानी के लिए घड़ा मौजूद है, इसका पानी ठंडा भी होता है और मीठा भी। आप इस वक्त जिस दरी पर बैठे हैं वो भी ठीक ठाक है, 1-2 साल निकाल जाएगी। इस दौरान मेरी बीवी नई दरी बुन लेगी और हम इस की जगह वो बिछा लेंगे। छत पर पंखा मौजूद है। किताबों की हमें ज़रूरत नहीं होती, एक किताब 2-3 साल निकाल जाती है। लिखने के लिए कागज़ और पेंसिलें बच्चों को कूड़े से मिल जाती हैं। बच्चों की दाल रोटी और चाय के लिए मेरी तनख्वाह काफ़ी है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी वज़ू के लिए पानी कम पड़ जाता है, लेकिन वो भी बच्चे सरकारी नलके से भर लाते हैं। बस अल्लाह का करम है, हम बहुत सुखी बहुत खुश हैं। मैंने रकम के लिए इसरार किया तो वो खुशबूदार लहजे में बोले, बेटा अल्लाह गवाह, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज़्यादा पसंद है। तुम नहीं चाहते हम लोग अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल रहें। मैंने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह के लिए देना चाहता हूँ। उन्होंने कहकहा लगाया, लेने वाला हाथ अल्लाह का हाथ नहीं होता। ये हाथ, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, ये हाथ जिस दिन फैल गया ये अल्लाह का हाथ नहीं रहेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऐनक उतारी और बड़ी एहतियात से वो आंसू अपने रुमाल में संभाल लिए। वो शख्स भिखारियों के इस मुल्क में मेरी ज़िंदगी का पहला सखी था। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।